السلام علیکم. آئی ایم بختور عثمان اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل سچی حکایات. سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جو بے حساب مخلوقات کا مالک ہے، وہ پروردگار جو انسان کے دل کو ایمان کے نور سے منور کرتا ہے اور پھر اپنے بندے کی استقامت کا جائزہ لینے کے لیے اسے دنیا کی فتنوں میں سے گزارتا ہے. دس از قیامت سیریز چیپٹر نمبر 2. فتنہ دجال دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ وہ فتنہ ہے جسے کم و بیش تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو بتایا، اس سے آگاہ کیا اور اس سے بچنے کے لیے دعا بھی مانگی. فتنہ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آخر دجال کون ہے، کہاں ہے، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی، کون لوگ اس کو پہچانیں گے، کون لوگ اس کا ساتھ دیں گے، وہ کتنے دن زمین پر رہے گا، اس کے پاس کس قدر طاقت ہوگی، دجال کس جگہ پر جا سکے گا اور کس جگہ پر نہیں جا سکے گا، جہاں پر نہیں جا سکے گا وہاں کیوں نہیں جا سکے گا، اور کون ہے جو دجال کا خاتمہ کرے گا. آج ہم ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے. دجال ایک مسیح کذاب ہے. دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا. اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر. ایک حدیث کے مطابق دجال دنیا میں مشرق کی جانب موجود ہے اور اس کا ظہور مشرق کی طرف سے ہی ہوگا. دجال کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، عالم بالکل ختم ہو جائیں گے، دنیا میں آگاہی اور ایمان بہت کم رہ جائے گا. دجال کے آنے سے 3 سال پہلے دنیا سے بارش اور کھیتی باڑی سب کچھ ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا بنجر ہو کر رہ جائے گی. دجال کو ہر با ایمان انسان پہچان لے گا، کیونکہ وہ اس کے ماتھے پر لگی ہوئی مہر واضح طور پر دیکھ سکے گا، جبکہ کافر اس کو ہرگز پہچان نہ سکیں گے. دجال کا ساتھ یہودی دیں گے اور یہودی ہی اس کی فوج میں شامل ہوں گے. دجال زمین میں بڑی تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں زمین کی گشت کرے گا. ان 40 دن میں سے پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن 24 گھنٹوں کے برابر ہوں گے. اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا. ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا. جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے جائے گا. اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی. لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو. جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا. مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزہ اگائے گی. ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے. واقعہ میں کچھ نہ ہوگا، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا. دجال جب حرمین شریفین میں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتوں کو دیکھے گا جو ننگی تلواریں لیے ہر داخلی راستے پر اس کو روک دیں گے اور اس کا منہ پھیر دیں گے. تمام مسلمان دجال کے فتنہ سے پناہ پانے کے لیے اردن کے علاقے عفیق کی ایک گھاٹی میں قیام کریں گے. دجال ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ جائے گا اور 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا. 1/3 مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دے گا اور 1/3 مسلمان وہاں باقی رہ جائیں گے. جو مسلمان باقی بچیں گے وہ اگلے دن
معرکے کی تیاری کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے کہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے جب دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا امام پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دھوپ میں چکنائی کی طرح پگھل جائے گا اور ایک حدیث کے مطابق پانی میں نمک کی طرح گھل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی عطا کرے اور ایمان پر خاتمہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔